دنیا اپنی روانگی میں چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العالمین کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے تو سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھیں گے، جبکہ کفار مشرکین پریشان ہو گئے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے، مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کر دیں گے، اور اسی طرح عمر، جوانی، رزق، علم کے متعلق سوال ہوں گے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل اور خون جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پولیس راز سے گزرنا پڑے گا۔ پھر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ خاکہ پیش کیا جائے گا جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ یہ دن اس قدر سخت ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور رومائیں اپنے عمل کرا دیں گی اور اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اس دن کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جو بندوں کو اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھیں گے، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جو اس دن ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیں گے۔ زیر نظر کتابچہ میدان محشر میں عزت اور ذلت پانے والے لوگ میں مولانا محمد عظیم حاصل پوری نے انہی مفید اعمال کو شمال کر کے یہ تلقین کی ہے کہ ہم سب ایسے اعمال کریں جو میدان محشر میں عزت بخشیں اور ان اعمال سے بچیں جو ہمیں ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتابچے کو عوام الناس کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔